السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راحت القلوب تیسری مجلس میں شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی علیہ رحمہ اپنے فقراء سے دنیا کے متعلق گفتگو فرمانے لگے۔ آپ نے فرمایا قال اہل المعرفت من ترک الدنیا ملک ومن اخذ ہلک۔ آپ نے فرمایا جو صاحب معرفت لوگ ہیں ان کا فرمان ہے کہ جو شخص دنیا کو اختیار کیا، دنیا کے پیچھے چلا، وہ ہلاک ہو گیا، اور جس شخص نے دنیا کو ترک کیا وہ بادشاہ بن گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللہ تستری علیہ رحمہ کا قول ہے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان حجاب یہ دنیا ہے۔ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بے شک اس میں شک نہیں، حجاب اس طرح ہے جس طرح آدمی پیچھے دیکھ لے آگے سے حجاب ہے۔ جو شخص اپنا چہرہ پیچھے مثلا یوں موڑ دے تو آگے سے دیکھنا بند ہوگا، دنیا کی طرف دیکھنا یوں سمجھ پیچھے دیکھنا ہے، جو پیچھے دیکھتا ہے آگے سے حجاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں کہ خواجہ شبلی نے فرمایا ہے کہ آدمی کا اصل صلاحیت ہے۔ خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں اس راستہ کا اصل صلاحیت ہے۔ صلاحیت کا تعلق دل سے، اور دل میں صلاحیت تب پیدا ہوگی جب انسان دنیا سے رخ موڑ دیتا ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں پھر میرے شیخ مرشد کریم خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے چشم پر آب کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ فرمایا ہر درویش کے کار دنیا شروع کر دست، رفعت و جاہ میں طلبت پس بدانت کے درویش نیست، مرتد طریقت از زیرا کے فقرا اعراض دنیا است۔ ہے آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا ہے اس درویش اس راستے میں جو آیا، درویش بننے کا ارادہ کیا، جب کام شروع کیا دنیا میں لگ گیا، دنیا میں ترقی کرنا شروع کیا، آیا تھا دین کے لیے پر دنیا میں ترقی کرنا شروع کیا، دین کو چھوڑ دیا۔ یہ لوگ جو فقیری اختیار کرنے کے بعد، درویشی اختیار کرنے کے بعد دنیا میں بڑھ جاتے ہیں، دین میں کم ہو جاتے ہیں، یہ طریقت کے مرتد ہیں۔ درویش وہ ہے جو دنیا میں ترقی نہ کرے بلکہ دین میں ترقی کرے۔ ہے روتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں ترقی کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب تھے جس کا نام تھا شہاب الدین تستری علیہ رحمہ، ان کو عراق کے بادشاہ نے 3 سال بیمار تھے، بلایا کہ مجھے آپ دعا کریں، دم کریں۔ شیخ شہاب الدین تستری وہاں گئے، صرف ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی، بیماری ختم ہو گئی۔ تو 7 سال اپنے آپ پر پابندی لگایا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ملوں گا کیونکہ میں ایک دنیا دار کے پاس گیا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب۔ پھر آپ فرمانے لگے خبردار فقیروں صحبت الاغنیاء للفقراء سم قاتلس، اغنیاء مالداروں کی صحبت فقیروں کے لیے زہر قاتل ہے۔ جتنا آدمی دنیا سے پرہیز کرے گا اتنا اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ میرے مرشد کریم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے فرمایا میں 10 سال اپنے مرشد خواجہ مودود چشتی علیہ رحمہ کی صحبت میں رہا، کبھی وہ مالدار اغنیاء کے پاس کبھی نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا شیخ ذوالنون مصری کا ایک مرید ایک مالدار کے پاس گیا، ایک پیسے والے کے پاس گیا، آپ نے ان سے اپنا خرقہ واپس کیا کہ آپ لائق نہیں ہیں، درویشی کا گدڑی پہن کر آپ مالداروں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیخ الاسلام فرید الدین مسعود گنج شکر چشم پر آب کرد گفت متقدمہ چنی کردند آنگا بجائے رسیدند۔ شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے میرے مرشد کریم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا اے وہ نظام الدین
کہ میری مجلس میں بیٹھنے والے فقراؤ، پہلے والے بزرگان دینوں نے یہ کام کیا، اس لیے ترقی کر گئے، ایک مقام تک پہنچ گئے، اور ہمارا حال دیکھیں میری جان۔ یہ 655 ہجری کی بات ہے، آج 1446 ہجری، پرفتن خطرناک صدی ہے۔ آج بھی ہمارا آپ حال دیکھ سکتے ہیں، ہم علماء اور ہم پیروں کا حال دیکھ سکتے ہیں۔ پورا دن پیسوں کے چکر میں، مالداروں کے چکر میں، MNA MPA وزراء ان کی ملنے کے چکر میں اگر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، خوش ان لوگوں کو ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں، میرے پیارے دوستو عزیزوں، میرے محبوب کے پیارے میٹھے امتیوں، ضرور سوچیں، ان لوگوں کو ترجیح دیں، ان درویشوں کو جو قرآن سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کا درس و تدریس دیتے ہیں، باقی پورا دن گلیوں میں، بازاروں میں، وڈیروں کے پیسوں کے پیچھے۔ اللہ انہیں خوش رکھے، پیسے والوں کو۔ ہم سے بہت اچھے ہیں، ہم ان کی غیبت نہیں کرتے، ان کو برا نہیں سمجھتے، اللہ انہیں خوش رکھے، آباد کرے، پر ہم فقیروں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی جان، اپنا وقت ان کے پیچھے صرف کریں۔ ہاں، اگر انہیں فیض لینا ہے، اگر انہیں نفع لینا ہے، فائدہ لینا ہے، انہیں چاہیے کہ درویشوں کے پاس جائیں اور ان سے کی صحبت سے برکت حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ خوش رکھے، اس فقیر مسکین کو اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام، خدا حافظ، اللہ۔